السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضرین و سامعین، بلال ماہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علوم القرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جمع القرآن کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ کس طرح صحابہ نے اپنے سینوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید کو حفظ کیا، اور بعض صحابہ جو کتاب وحی تھے، مشہور کتاب وحی، ان کے ناموں کا ذکر بھی گزشتہ ویڈیو میں کیا تھا کہ انہوں نے کس طرح مختلف چیزوں پر، پتوں پر، پتھروں پر، لکڑیوں پر، ان پر قرآن مجید کو لکھا بھی صحیح اور محفوظ کیا۔ اب جو ہے آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلفائے راشدین میں خلیفہ اول تھے، ان کے دور کے اندر قرآن مجید کو کس طرح جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں جمع کیا گیا۔ تو حضرت زید بن ثابت سے اس حوالے سے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس طلب کیا یمامہ کے جو شہداء تھے ان حوالے سے۔ مارکہ یمامہ ایک جو مسلمہ کذاب جس نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کی لشکر کشی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر بھیجا تھا، اس کے اندر کافی سارے حفاظ کرام بھی تھے۔ تو اس کے اندر حفاظ کرام کی کثرت سے شہادت، زیادہ تر حفاظ جو ہیں وہ شہید ہوئے، قرہ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو حضرت زید بن ثابت سے جنگ یمامہ کا احوال لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ تھے، انہوں نے ان کو طلب کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس موجود تھے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ عمر جو ہے رضی اللہ عنہ یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کے موقع پر بہت سے قرہ جو ہیں، حفاظ جو ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر مختلف جگہوں پر، مختلف خطوں کے اندر قرہ اور حفاظ شہید ہوتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں قرآن کا کچھ حصہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، کھو نہ دیں ہم۔ تو اس لیے آپ یہ کریں کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کریں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا حضرت عمر کو کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پھر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضرت زید کو کہ عمر نے مجھے سمجھایا کہ اللہ کی قسم اس میں بہتری ہے، اس میں بھلائی ہے، اور انہوں نے اتنا سمجھایا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو کھول دیا۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے یہی کہا کہ وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور ان دونوں صحابہ کے سمجھانے سے میرے بھی دل جو ہے وہ کھلا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے، ایک مصحف کے اندر رکھا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ مسجد کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائیں، جو بھی صحابی آپ کے پاس قرآن کا کچھ بھی حصہ لے کر آئیں تو اس حصے کو سننے اور لکھنے پر دو گواہ ان سے طلب کریں، کہ ان کے پاس دو گواہ ہوں جو یہ گواہی دیں کہ ہم نے سنا تھا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں آیات پڑھتے ہوئے، یا یہ آیات، یہ صورتیں پڑھتے ہوئے، یا ہم نے ان کو لکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا تھا۔ اس بات کی گواہی لے کر قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ مختصراً یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قرہ کی شہادت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت خلیفہ تھے، ان کی نگرانی کے اندر قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ اب قرآن مجید کچھ اوراق تھے، اوراق سے مطلب یہ ہے کہ درخت کے پتے تھے، کچھ لکڑیوں پر لکھا ہوا تھا، مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا، اس تمام کے تمام کو ایک ہی مصحف کے اندر جو ہے وہ اکٹھا کیا۔ وہ مصحف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت تک ان کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پھر وہ مصحف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک انہی کے پاس رہا، پھر وہ مصحف جو ہے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے پاس رہا۔
پھر قرآن کے جمع کرنے کا دوسرا جو دور یا دوسرا جو وقت ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو قرآن مجید جمع کیا گیا وہ مختلف لہجوں پر تھا، مطلب کہ کوئی قریش کا لہجہ تھا، کوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لہجے پر پڑھ رہا ہے، کوئی حضرت عبداللہ بن مختلف صحابہ کے جو تھے لہجے تھے یا روایات تھیں، ان کے پاس جو جو جمع تھا اس حساب سے پڑھ رہے تھے۔ اب حضرت عثمان کے دور میں اسلام ظاہری بات ہے مختلف خطوں پہ مختلف جگہوں پر پہنچ چکا تھا، تو وہاں پر ہر کسی کا اپنا اپنا جو لہجہ تھا، اس وجہ سے اختلافات اور یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ کفر میں اور ایک دوسرے کے قتل کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے پھر ایک کمیٹی تشکیل دی، جس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ قرآن مجید کو صرف قریش کی لغت میں جو ہے وہ جمع کیا جائے۔ پھر حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس جو مصحف تھا حضرت ابوبکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو جمع کیا گیا تھا، وہ بھی حضرت عثمان نے منگوا لیا، طلب کر لیا، اور اس کے بعد قرآن مجید کو ایک ہی لغت میں، ایک ہی لہجے میں، ایک ہی لہجے میں، ایک ہی مصحف کے اندر جمع کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد یہ حکم اپنی خلافت کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی کوئی لہجہ یا کوئی ہے تو وہ آج کے بعد یہی جو مصحف ہے یہی اجتماعی طور پر استعمال ہونے والا قرآن ہے۔ تو لہذا جمع قرآن جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوا۔ تو قرآن کا جمع جو ہے یہ 2 مرتبہ کیا گیا۔ ایک مرتبہ یمامہ میں شہداء کی شہادت، قرہ کی شہادت کی وجہ سے حضرت عمر کے مشورے سے ہوا، اور دوسری مرتبہ مختلف لہجوں کی وجہ سے صحابہ کے درمیان آپس میں جو ہے وہ اختلافات یا ایک دوسرے کے بارے میں برا بھلا کہنے کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے قرآن مجید کو قریش کے ایک ہی لغت لہجے کے اوپر جو ہے وہ جمع کیا گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔